مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہوں گے مولانا صاحب؟ وہ کیسے الٹا سکتے ہیں اس کی حکومت کا تختہ؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس منصب پہ پہنچایا، تو یہ مولانا کون ہوتے ہیں اس کی حکومت گرانے والے؟ یہ نہیں گرا سکتے حکومتیں گرانے کے لیے کوئی کاز چاہیے ہوتی ہے بندے کو. ایسے نہیں کہ خود سیٹ ہار گئے تو اپنا شروع ہو گیا جی آپ استعفیٰ مانگو، یہ دو جی وہ دو جی حکومت گراؤ. ایسے حکومتیں نہیں گرتی. یہ مولانا ہیں، مولانا فضل الرحمان، مولانا ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے. ان کو چاہیے جو انہوں نے مدرسوں کا کام شروع کیا ہوا، 3 دفعہ یہ بن چکے ہیں. اب اگر ایک دفعہ نہیں بنے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے مدرسے چلائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایجیٹیشنوں کے لیے استعمال نہ کریں، خدا کے لیے ان کو پڑھائیں، ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم بھی دیں. نہیں مولانا صاحب کی کوز تو ایک ہے نا، آپ کوز کی بات کر رہے ہیں. کوز ان کی ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکا. کیا ڈیلیور نہیں کر سکا؟ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. عمران خان صاحب جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے. کون سا وعدہ پورا نہیں کر سکے عمران خان صاحب؟ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. 1 کروڑ نوکریاں 13 مہینے میں نکال دے عمران خان، جبکہ ابھی تک تو اس نے اپنا کام، اپنا مشن، اپنا ویژن شروع ہی نہیں کیا. ابھی شروع نہیں کیا. پرانا گند صاف کر رہا ہے ان لوگوں کا جو 70 سال سے یہ لوگ ڈال کے گئے ہیں. گند صاف کرتے کرتے کشمیر بھی تو ہاتھ سے نکل گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کس نے کہا آپ کو کشمیر نکل گیا ہاتھ. ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کی حکومت میں کیا. ان کی حکومت میں کشمیر، دنیا کو پتہ چلا کہ ویئر از کشمیر، کشمیر کیا ہے، کشمیر کا مدعا کیا ہے. عمران خان از دا اونلی پرسن جس نے دنیا کو بتایا کشمیر یہ ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. مولانا صاحب لو جی 15 سال سے مولانا صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین. مشرف دور، زرداری دور، نواز شریف دور. اگر 15 سالوں میں انہوں نے کشمیر کا نام بھی لیا ہو نا 15 دفعہ، میں بھی استعفیٰ مانگنے لگ جاؤں گا عمران خان سے. اچھا اگر 15 سالوں میں 15 دفعہ بھی نام لیا ہو، کشمیر کا نام بھی لیا ہو، یا انہوں نے کوئی اجلاس کیا ہو، یا انہوں نے کوئی جلسہ کیا ہو. مولانا صاحب کو پھر کیا پرابلم کیا ہے اصل میں؟ ان کو پرابلم یہ ہے ان کو سیٹ نہیں ملی، وہ باہر ہیں اسمبلی سے، بالکل اس مچھلی کی طرح جو ساری زندگی پانی میں رہتی ہے، 2 منٹ کے لیے باہر نکال تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے. اب ان کو وہ ہے. تو دھرنا ٹھیک نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں، دھرنا بالکل مناسب نہیں ہے. 126 دن کا جو دھرنا پی ٹی آئی نے دیا، اس کے پیچھے کاز تھی. کیا کاز تھی؟ اس کے پیچھے یہ کاز تھی کہ عمران خان نے پہلے الیکشن کمیشن سے ہر بندے سے کہا کہ یار یہ 4 حلقے کھول دو، دھاندلی ہوئی ہے. کسی نے اس کھولا ہی نہیں، بات ہی نہیں مانی. نون لیگ کی حکومت نے اجازت دی تھی تو پھر خان صاحب کو بھی اجازت دینی چاہیے نا کاہے کی؟ دھرنے کی. تو خان صاحب نے تو کہا دھرنا دو، لیکن اس طرح دھرنا نہیں ہوتا. لٹھ بردار لے کے یہ دھرنا نہیں ہے. تشدد دھرنا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دیں گے. کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرے گا. حکمران کہاں برداشت کریں گے یہ. تو مولانا صاحب کے جو پیروکار ہیں، جو مولانا صاحب ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ مولانا صاحب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور اپنے مدرسوں کا نظام سنبھالیں. بہت ہو گئی، انہوں نے جو کرنا تھا اب کر لیا. جو ان کے آباء و اجداد نے کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو مولانا مفتی محمود کہتے تھے کہ خدا کا شکر ہے میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں، یہ تو آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں نا. تو نہیں اب یہ دیکھیں نا کہیں جو معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب بھی وہ زبان استعمال کر جاتے ہیں جو وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی. ان کو مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں، اس میں اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے. اگر یہ سچ ہے تو سچ میں کہنے میں لنگڑے کو لنگڑا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کانے کو کانا نہ کہے بندہ، موٹے کو موٹا نہ کہے، پتلے کو پتلا نہ کہے. یہ ہمارے درمیان موجود تھے بزرگ شہری ہیں. درست کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. دھرنا کسی قسم کا بھی ہو وہ پر امن ہونا چاہیے، پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. اللہ حافظ.